نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور موجودہ دور میں جو صدی چل رہی ہے، گزر گئی، ہم نے اس صدی میں ایک عاشق رسول کو دیکھا. عاشق رسول، فنا فی الرسول، قلندر لاہوری، حضرت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خوشی اس بات کی ہے کہ آج نفسا نفسی کے دور میں توجہ بیان تو نہیں کرنا، یہ کچھ چند باتیں کرنی ہیں. بیان ماشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں، چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں. خوشی اس بات کی ہے اس گئے گزرے دور میں جہاں پر علم و ادب، شعر و شاعری اور شاعر ناپید ہو چکے ہیں. ان گئے گزرے حالات میں ان ہمارے نزدیک ان ننھے منڈے بچوں نے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس تقریب کا آغاز کیا، یہ لوگ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں. ان میں جناب برخودار عزیز قدیر، حمزہ خالد اور محسن عابد، اور جو بچے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو دراز عمر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز بچوں کا یہ جذبہ دیکھ کر دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے. آئندہ سال انشاءاللہ العزیز میں اپنے علاقے میں بڑا ایونٹ، اقبال ڈے کے حوالے سے میں بڑا ایونٹ کروں گا، اور یہ بچے اس کے روح رواں ہوں گے. علامہ صاحب کی زندگی پہ بات کریں، لقب حکیم الامت، بھی معنی کیا حکیم الامت کا؟ حکیم اس کو کہتے ہیں جو مرض کا علاج کرتا ہو. حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کے حکیم ہے، اور انہوں نے امت کی نبض کو دیکھا اور امت کی نبض کو دیکھ کر انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. زندگی تو آپ نے ان کی پڑھی ہوگی، سنا بھی ہوگا، لیکن اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. نیچے شعر لکھا ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اصل یہ اکیلا شعر نہیں ہے، یہ جواب شکوہ کا یہ شعر ہے، اور یہ مسدس ہے. ایک ہوتا شعر، اس میں 2 مصرے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ربائی، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا مسدس، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. اصل یہ جو مسدس ہے اس کا یہ آخری حصہ ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بات تو الحمدللہ علامہ صاحب کا کلام مجھے یاد ہے اللہ کے فضل اور کرم سے، لیکن یہ اس مسدس پہ بات کرتے ہیں. اس کا جہاں سے یہ اس مسدس کا آغاز ہوتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عقل ہے تیری سپر
عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری، صبر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری، ما سوائے اللہ کے تکبیر ہے آگ تیری، اب تو مسلمان ہے تقدیر تیری تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب مسدس کا اگر اس کی تشریح پہ جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی، اسی پہ بات کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بادشاہی مسجد کے پہلو میں 2 قبریں ہیں، بادشاہی مسجد کے پہلو میں 2 قبریں ہیں، بائیں طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور وہ آپ کی قبر انور جو ہے پوری اس کے اوپر ایک چھت ڈلی ہوئی ہے، عمارت ہے ایک، اور دائیں طرف ایک قبر ہے سردار سکندر حیات کی، سنگ مرمر کی ویسے وہ قبر بنی ہوئی ہے۔ سردار سکندر حیات کا میں تعارف کرا دوں، یہ وہ انگریز کو چاہنے والا تھا، ہمدردیاں انگریز کی طرف تھیں اس کی۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو یہ انگریز کے لیے فوجیں اکٹھی کرنے کے لیے کبھی یورپ گیا، کبھی ترکی گیا، کہیں گیا، انگریز کے لیے فوجیں اکٹھی کرتا رہا، اور جب یہ انگریز کے لیے کام کر رہا تھا، مختلف ملکوں کا دورہ کر رہا تھا، سردار سکندر حیات جس کی قبر ہے بادشاہی مسجد کے سیڑھیوں کے بائیں پہلو میں۔ چنانچہ مولانا گل شیر صاحب تھے تلا گنگ کے، وہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے کہ پورے یورپ کا دورہ کر رہا ہے لیکن حرم شریف نہیں گیا، خانہ کعبہ نہیں گیا۔ کسی نے کہا حضرت سکندر حیات یورپ گھوم رہا ہے، دنیا پھر رہا ہے، انگریز کی خدمت کے لیے کوشاں ہے لیکن حرم نہیں گیا۔ انہوں نے برجستہ ایک شعر کہا، بندہ لات و منات، حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے۔ لات و منات یہ 2 بت تھے جو خانہ کعبے کے اندر کافروں نے رکھے ہوئے تھے۔ حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے۔ پر جس طرح انہوں نے شعر کہا کہ حضور وہ خانہ کعبے حرم میں نہیں گیا، یورپ گھوم رہا ہے۔ مولانا صاحب نے برجستہ فرمایا، برجستہ جو تھے لفظ برجستہ ہے، فرمایا کہ حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے۔ یہ اس کا تعارف تھا جو میں نے اس کے کرا دیا۔ اب اس تصور میں، تخیل کی دنیا میں، تصور کی دنیا میں، وجود نہیں سامنے نہیں، تصور کی دنیا میں، خیال کی دنیا میں، میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا علامہ صاحب ایک بات بتاؤ، فرمانے لگے جی پوچھو۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی قبر انور بادشاہی مسجد کے بائیں سیڑھیوں کے پہلو میں آپ کی قبر ہے، وہاں پر ہر کوئی آتا ہے، فاتح خوانی کرتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، گلدستے رکھتا ہے۔ حضور صبح و شام گارڈ کی تبدیلی ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی عزت، لیکن حضور دوسری طرف سکندر حیات کی قبر ہے، وہاں پہ کوئی نہیں جاتا، وجہ کیا ہے؟ آپ کی قبر انور پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، گلدستے رکھتے ہیں، صبح و شام گارڈ کی تبدیلی ہوتی ہے، صدی ہو گئی، 100 سال ہو چلا ہے، اتنی عزت اس کی قبر پہ جاتا کوئی نہیں۔ تو علامہ صاحب نے فریب پکڑے، تجھے پتہ نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، تم محمد کا غلام بن جا، تیری قبر پہ ایسا ہی ہوگا کہ محمد سے وفات ہونے۔ اب بہت ذرا اس کی تشریح کی طرف، معنی کیا اس کا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر تو نے نبی کریم علیہ السلام سے اگر تو نے وفات کی ہے تو میں بھی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، دو لفظ ہے، ایک لفظ لوح ہے، ایک لفظ قلم ہے، دونوں قرآنی، دونوں لفظ قرآنی۔ اب لوح، میری عمر کے جو یہاں تشریف فرما ہے ان کو یاد آ جائے گا، لکڑی کی تختی ہم بچپن میں لکھا کرتے تھے، عربی میں اس کو کہتے ہیں لوح، اور قلم انگلش میں اس کو پین کہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ آپ نے کیا فرما دیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن یہ وہ تختی نہیں ہے جو بچپن میں ہم لکڑی کے اوپر لکھا کرتے تھے، یہ تختی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت کو لکھا ہوا ہے، بل یہ وہ تختی ہے جس کے اوپر اللہ نے قرآن لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ وہ تختی ہے، یہ وہ قلم نہیں جس کے ساتھ میں اور آپ لکھتے ہیں، یہ وہ قلم ہے جس کی قسم رب نے کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جس سے لکھا جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی بات کر دی، کیا فرماتے ہیں، تو محمد عربی کا غلام بن جا، پھر لوح بھی تیری ہے، قلم بھی تیرا ہے، تختی بھی تیری ہے، قلم بھی تیرا ہے۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ واضح قوم کی وہ جو ہمارے جو پچھلے گزرے ہیں، جو ان کا واز تھا، جو ان کی نصیحت تھی، وہ ہم میں وہ پختہ خیالی نہیں ہے، برکت طبی نہ رہی، طبیعت میں وہ شوق نہیں رہا، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، علم تو باقی ہے لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ان کا عمل باقی نہیں ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ ایک اذان وہ تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، ایک اذان ہے جو مسجد کا مؤذن دیتا ہے، فرمایا اذان اب رسم رہ گئی ہے لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی روح نہیں ہے۔ مسجد مرثیہ خان ہے، نمازی نہ رہے، مرثیہ کس کو کہتے ہیں، رونے کو، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجد مرثیہ خان ہے، رو رہی ہیں مسجدیں، کیا رو رہی ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حجازی کس کو کہتے ہیں، عربی کو، عرب کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں، حجازی کہتے ہیں۔ کیا وصف تھے ان کو، جنگ یرموک کا موقع ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، مسلمانوں کا لشکر 30,000، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، دو سپر پاوریں تھے اس وقت، ایک روم کی اور ایک ایران کی۔ روم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فتح کیا، یرموک کے مقام پر 30,000 آپ کے ساتھ صرف لشکر ہے، کتنا، 30,000، اور رومی لشکر 3 لاکھ ہے۔ کہاں 30,000، کہاں 3 لاکھ، ہر بندے کے مقابلے میں 10، جو قرآن نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ چنانچہ جب 30 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، دستاریں پھٹی پرانی ہیں، جوتے ٹوٹے ہیں، انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ روم کا جو سپہ سالار تھا، رومی سپہ سالار سامنے آیا، کہنے لگا جاؤ مسلمانوں، ہمیں تم پہ ترس آتا ہے، صحرا سے نکل کر یہاں آگے ہو، تمہاں نے ہماری زراعت کو دیکھا، ہمارے خوشحال ملک کو دیکھا، ہم تمہیں اتنا اناج دیتے ہیں اور ہر سال سالانہ اتنی اشرفیت دیکھ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا جواب میں دیتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہتے جواب میں دیتا ہوں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سپہ سالار ہوں، جواب میں دیتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے، فرمایا رومی سپہ سالار میری بات سن، ہمیں پتہ چلا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، ہم تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ مردار حرام، خنزیر کا گوشت حرام، خون حرام، لیکن دشمن پر روب ڈالنے کے لیے یہ کہنا جائز ہے؟ اتنے اسلام ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ایڑی اٹھا کر نا رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا، حد نگاہ سپاہی سپاہ، سپاہی سپاہی۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کی یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، یوں ایڑی اٹھا کر دیکھا نا تو حضرت معاذ بن جبل بول پڑے، فرمایا ابو ہریرہ نیچے ایڑی نیچے کر، تو ہمیں بزدل بنا رہا ہے۔ رومی کیا سمجھیں گے کہ ہمارا لشکر گن رہے ہیں، مسلمان ڈر گئے ہیں، ہمارے بزدل بنا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ابو معاذ بن جبل میں بزدل نہیں بنا رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں یہ تو کیا پھلے کھاں آیا، ذرا ایک بھی جانے نہ پائے۔ پھر ہوا کیا کہ 30,000 کے لشکر نے 3 لاکھ کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب علامہ صاحب پکار اٹھے، علامہ صاحب پکار نکل کر صحرا سے جس نے سلطنت روما کو پلٹ دیا تھا، وہ صحرا سے وہ لشکر اٹھا، صحابہ کا وہ لشکر اٹھا کہ انہوں نے روم کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر دیا۔ علامہ صاحب سے پوچھا، علامہ صاحب یہ بات تو ہے ماضی کی، یہ بات ہے ماضی کی، آگے کیا ہوگا؟ ہمارا حال اسی طرح ہوگا جو فلسطین میں ہو رہا ہے؟ مسلمان اسی طرح کٹتے رہیں گے، مسلمان اسی طرح مرتے رہیں گے؟ علامہ صاحب نے فرمایا نا 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 نا، فرمایا نکل کر صحرا سے، نکل کر صحرا سے جس نے سلطنت روما کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے، قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات پاک غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب انگریز نے میاں والی میں لاواس کے قبرستان میں دفن کر دیا، غازی الدین کی یہ وصیت تھی کہ مجھے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریز کو شخصی ضمانت دی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی دنگا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، میں ضمانت دیتا ہوں غازی صاحب کو یہاں لاہور لے کے آؤ۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر میں اتارنے والے بھی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور پھر جب علامہ صاحب نے، شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، جب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غازی علم الدین کو قبر میں رکھا اور بند کھولے، بند کھولے، کفن کے بند کھولے اور فرمانے لگے، دیکھ غازی تو نے وصیت کی تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے، میں نے تیری وصیت پہ عمل کیا، میں تجھ کو میاں والی سے لاہور لے آیا ہوں، اب میری بھی تیرے آگے ایک درخواست ہے۔ وہ درخواست یہ ہے کہ جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو قبر میں میرا ان کو سلام پیش کر دینا۔ تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا یہ آپ بچپن تھا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، والد محترم شیخ نور میں بڑی دلچسپ بات یاد ہے علامہ صاحب کے بارے میں، فرمایا جہاں میری تربیت شروع ہوئی، جہاں سے میری تربیت شروع ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ہمارا گھر تھا، تو ایک دن ہمارے گھر کے باہر ایک فقیر آ گیا، دستک دی، چنانچہ میں نے دروازہ کھولا تو فقیر اس نے ہاتھ میں کاسا پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں کاسا پکڑا ہوا ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ خدا کے نام پہ مجھے کچھ دو۔
علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، میں نے اس کے کاسے پہ مارا، وہ نیچے گر گیا۔ جو اسے ریگ زاری اکٹھی کی تھی، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے تھے، سکے اکٹھے کیے تھے، وہ زمین پر بکھر گئے۔ وہ پیسے اکٹھے کرنے لگ گیا۔ اتنی دیر میں نا میرے والد مولانا شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ بار تشریف لے آئے۔ کہہ لگے اقبال کیا ہوا؟ میں نے عرض کی ابا جان یہ ایسے فقیر مانگنے آ جاتے ہیں، چنانچہ اس کا کاسہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، اب وہ اپنی ریزگاری اکٹھی کر رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت اندر چلے گئے، بلک بلک کر رونے لگے، ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں۔ میں نے عرض کی ابا جی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تیرا بچہ جو ہے وہ میری امت کے فقیروں کے کاسے توڑتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی دن سے یہ میری والد کی یہ اتنی نصیحت تھی کہ اسی دن سے میری تربیت شروع ہوئی۔ نعت مصطفیٰ کی طرف آئیں، نعت مصطفیٰ کی طرف آئیں، عشق مصطفیٰ کی طرف آئیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی بات کر دی۔ ایک بات آپ کو اور عرض کروں کہ بھی دین کے جو دو گروہ ہیں، ایک صوفی ازم ہے، ایک علماء ہے۔ توجہ سر، ایک صوفی ایک علماء، دینوں کا تعلق دین سے ہے، لیکن نبی کریم تو جو اس بات کو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لینا، کسی صوفی نے، کسی درویش نے، کسی فقیر نے، کسی اللہ کے ولی نے کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بات سمجھ آئی؟ کسی فقیر، کسی درویش، کسی صوفی جس کا تعلق تصوف سے ہو، کسی پر کبھی بھی اس نے مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیدار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سنا ہے مسلمان ہو گئے نابود، سنا ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود، ختم ہو گئے مسلمان۔ ہم کہتے ہیں کہ کہیں تھے مسلم موجود؟ آگے فرماتے ہیں وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود۔ وضع میں نصارہ جن عیسائی، رہنا سہنا ہندوؤں کی طرح، تم وہ مسلمان ہو جت دے کے شرمائیں یہود۔ یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ اور یہ کفر کے فتوے ایسے ہی لگاتے پھرتے ہیں۔ نانا جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ میرے نبی کا امتی ہے۔ یہ فرقہ بندی، یہ فرقہ بازیاں آج 90 سال پہلے کہاں تھی، 100 سال پہلے کہاں تھی؟ صرف وہی مسلک تھا جو صحابہ کرام کا تھا، جو اولیاء کرام کا تھا، جو صوفی ازم کا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، بچے نے 5 منٹ دیے تھے، 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے آخری شعر آپ فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نیچر کیا کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ میرا امام ہے۔ فرماتے شوق تیرا اگر نہ ہو اور میری نماز کا امام، یا رسول اللہ میری نماز کا جو امام ہے وہ آپ کا عشق ہے۔
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیب جستجو، عشق حضور اضطراب، ایک تیری نگاہ میں ہے تمام جی۔ اپنے انداز میں یہ والا شعر اچھا ممبر والے کا، اچھا یہ والا اچھا بچے نے خواہش کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا شوق ہے پڑھنے کا، وہ بچے نے عزیز قدیر نے برخود درخواست کیا ہے کہ جی جس طرح آپ جمعے میں پڑھتے ہیں نا طرز کے ساتھ، لے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ ایسے پڑھیں، تو ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے نا تو مزہ آئے گا۔ ایک زمانہ کا تھا درود، جس میں بھی لفظ صلی آ جائے نا وہ درود ہے، تو درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ذرا آپ میرے ساتھ مل کے نا درود پاک پڑھیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ترنم کے ساتھ، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوق